ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ نبی کیسے بنایا گیا اور رسول کیسے بنایا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی جو پہلی آیت ہے، اس کے ذریعے آپ کو نبی بنایا گیا۔ غار میں تھے آپ، تاریخ میں سیرت میں واقعہ مشہور ہے، آپ ستو لے کر جاتے تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ تیار کرتی تھی ترشا، آپ تشریف لے جاتے تھے، غار میں بیٹھتے تھے، وہاں جبرائیل السلام آئے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فرشتے ہیں، کہا کہ پڑھو، جیسا کہ بخاری کی حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، دوسری مرتبہ کہا کہ پڑھو، انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تیسری مرتبہ اپنے آپ سے دبوچا اسے ہلکا سا، اور اس کے بعد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آپ کا جسم کانپ رہا تھا کہ یہ کیا آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ گھر تشریف لائے اور کہا کہ کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا، اور اس کے بعد جب آپ کی سانس ذرا بہتر ہوئی، آپ کی طبیعت صحیح ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ دیکھو وہ وہاں پر لے گئے، ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے گئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے سنو ذرا یہ کیا واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو پورا ماجرا جب انہوں نے سنا، پورا واقعہ جب انہوں نے سنا، کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اس کا مطلب اللہ آپ کو نبی رسول بنانے والا ہے، اور اللہ آپ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، اور جب آپ اپنی دعوت پیش کریں گے آپ کی بستی والے، مکہ والے آپ کو نکال دیں گے، اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو زبردست آپ کی مدد کروں گا۔ آپ بوڑھے تھے، ورقہ بن نوفل ضعیف تھے، انتقال ہو گیا۔ تو یہ تمام واقعہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ اور جہاں تک آپ کی رسالت کا تعلق ہے تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ جو آیتیں ہیں سورہ مدثر کی، ان آیتوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اللہ نے رسول بھی بنا دیا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کے توحید کی دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد جب ظلم مشرکوں کا زیادہ ہوا تو ہجرت پر مجبور کیا گیا، تو ہجرت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ واٹ از ہجرت؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، الانتقال من بلد الکفر والشرک الی بلد الاسلام، ایسی جگہ جہاں شرک ہو اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں اسلام پر آسانی سے عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ ہجرت قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ جہاں کسی علاقے میں مسلمانوں کو ان کی فرض چیزوں سے روکا جائے گا، غور سے سننا، بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے، نہیں ہجرت کرو ہجرت کرو، ارے بھائی ہجرت کب کری آجی؟ ہجرت فرض ہے، قیامت تک فرض ہے، لیکن کب؟ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اگر آپ کو اسلام کے جو مبادی ہیں، اسلام کے جو فرائض ہیں ان سے روکا جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، عید نہیں منانا، جمعہ نہیں پڑھنا، تو ایسے حالات اگر کسی خطے میں، کسی بستی میں ہو جائیں، کسی علاقے میں، تو وہ لوگ وہاں سے نکل کر ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر وہ نماز پڑھ سکیں، جہاں پر وہ روزہ رکھ سکیں۔ یہ مطلب ہے ہجرت کا۔ تو ہجرت ختم نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک ہجرت ختم نہیں ہوگی، اور یہ ہجرت فرض ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ایسے معاملے یا ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔